انسان دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت پرجوش اور شفقت رحیمی ابدی ہے۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے نیدرلینڈ کی حقیقی سادگی اور پاکستان کی مصنوعی زندگی۔ یہ ایک تقابلی مطالعہ ہے اور پاکستان کی 77 ایئرس کی تاریخ ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو ایک سمبولک ضیاء الحق سے اس سے بات کروں گا کہ جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہ جو اسلامائزیشن کا پاکستان سے علیحدہ ہونے کے بعد یہ ہندوستان سے جو ہم علیحدہ ہوئے، یہ اسلام کا نام، خدا کا نام کچھ ضرور سے زیادہ لیے جانے لگا، اور ظاہر یہ سب سیاسی استعمالات تھے جب کوئی ڈھکے چھپے نہیں رہے، تو اس کا بہترین استعمال ضیاء الحق صاحب نے بھی کیا۔ ضیاء الحق صاحب جو حکمراں بنے تو انہوں نے قوم سے اسلامائزیشن کا وعدہ کیا، نظام اصلاحات اور پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں لے کر آئے۔ کے حوالے سے انہوں نے حکومت کی تو ان کو اندازہ ہوا کہ حکومت کرنا آسان نہیں ہے، اور عوام میں مقبول ہونا اور ایک مقبول رہنما کے طور پہ جینا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے، نظام اصلاحات بھی چلایا، کوڑے بھی لگائے لوگوں کو اسلامی ٹچ یعنی سوسائٹی کو دے سکیں۔ تو اس میں سے ایک انہوں نے سادگی کا بھی ایک پرچار کیا، اور وہ خود جو ہے وہ سائیکل چلانے لگے۔ جب وہ سائیکل چلاتے تھے تو کوئی 2-3 کلومیٹر کا علاقہ کارڈن آف کیا جاتا تھا، وہ جب صبح نکلتے تو وہ تو سائیکل چلاتے تھے، لیکن دوسرے لوگوں کو انتہائی پریشانی ہوتی تھی کہ وہ ایک سیکورٹی سسٹم کے تحت سائیکل چلاتے تھے، اور لوگوں کو بھی سائیڈ میں جو ہے من پسند لوگوں کو کھڑا بھی کیا جاتا تھا، ہاتھ بھی ہلوائے جاتے تھے۔ اس طریقے سے ایک مصنوعی پن ان کے اندر نمایاں تھا۔ یہ ضیاء الحق صاحب جب ماشاءاللہ لگایا تو مجھے ان کی پہلی تقریر یاد ہے، اچھی طرح یاد ہے کہ اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک دن ہانگ کانگ میں وہ تھے اور رات گئے، مڈ نائٹ کے بعد جو ہے سفر کر رہے تھے، کوئی اراؤنڈ 2 بجے کا وقت ہوگا، وہ کسی ضروری کام سے نکلے تھے۔ چوراہے کے قریب جب وہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک گاڑی والا وہاں کھڑا ہوا ہے، دونوں طرف سے دور کوئی گاڑی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ کھڑا تھا، آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو اس کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو اس طرح ڈسپلن دیکھنا چاہتا ہوں۔ ضیاء الحق کا ڈسپلن خود دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے حکومت میں آئے، اس کا انہیں خیال نہیں ہے، لیکن پوری قوم کو ڈسپلن میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہی کچھ پاکستانی سوسائٹی کا المیہ ہے۔ اگر یہاں آپ نیچے سے اوپر تک لوگوں کو دیکھیں تو وہ دوسروں کو جو چیز وہ کرتے ہیں وہ دوسروں پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نماز پڑھیں گے تو بہت بار بار لوگوں سے نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، یعنی ایک میں مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ باطنی کیفیت وہاں لوگوں میں نظر نہیں آتی، یعنی جس چیز کو وہ کرتے ہیں اس کی باطنی کیفیت نظر نہیں آتی، اور خارج میں اس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک چیزیں باطن میں آپ کے پراپرلی جگہ نہ بنائیں تو خارج میں اس کے اثرات نہیں آتے۔ اسی طریقے سے میں بات کی تھا نیدرلینڈ، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے۔ وہاں یہ علامتی طور پر سائیکل نہیں چلائی جاتی، اور وہاں پر سائیکل ایک کلچر کے طور پر ڈیولپ ہوا۔ 1971 کے جب وہاں یہ کاروں کا دور جو ہے شروع ہوا ہے، تو اس میں کچھ وہاں پر ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوئے، اس میں کچھ طریقے سے بچے مارے گئے۔ اس حوالے سے وہاں تحریک چلی کہ بھئی یہ کیا ہے، اس طریقے سے گاڑیوں سے لوگ بچے مریں گے۔ 1970 کے اندر نیدرلینڈ کے میں گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں ٹریفک حادثات بڑھ گئے۔ کوئی 3300 افراد اس زمانے میں ہلاک ہوئے، جن میں 500 سے زائد بچے تھے۔ اس چیز نے جو ہے ان کی سوسائٹی کو بڑا جھنجھوڑا۔ اور پھر ایک صحافی تھے وہاں پہ جن کا نام جو ہے وکلنگ ہاف، انہوں نے ایک تحریک چلائی، جذباتی کالم انہوں نے ایک لکھا۔ انہوں نے اپنے مضمون کو اسٹاپ دی کنڈر موڈ، یعنی بچوں کا قتل عام بند کرو۔ یہ چیز ان کے ہاں ایک ڈیولپ ہوئی، اور لوگوں نے گاڑیاں ترک کر کے سائیکلز کو پریفر کیا، اور اس طریقے سے پھر اپنے شہر کو، ماحول کو ڈیولپ کیا کہ وہاں سائیکلز بے انتہا بڑھ گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ وہ 1,70,00,000 کا نیدرلینڈ ہے، اور اس میں 2,30,00,000 وہ سائیکلز ہیں۔ وزیر اعظم سے لے کر جو ہے عام آدمی تک جو ہے وہ سائیکل چلانے کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو ان کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، یہ پورے فکر کے نتیجے میں ایک سماجی ڈھانچہ تبدیل ہوا ہے۔ یہاں سائیکلز باقاعدہ آپ کو لینز ملیں گی، چلنے کے محفوظ راستے ہوں گے، اور لوگ جو ہے سائیکل چلانے کو وہ پریفر کریں گے۔ یہ سائیکل چلانا وہ سیاسی نعرے یا ضیاء الحق کی طرح روڈ بلاک کر کے خود سائیکل چلاتے ہوئے نکل جانا ہے والی چیز نہیں۔ وزیر اعظم بھی بڑی آسانی سے سائیکل پہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح لوگ بھی وہاں اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی وہاں ایک لگن ہے، ایک شوق ہے، ایک خواہش ہے۔ اب سائیکل چلانے کے نتیجے میں ظاہر ہے جب گاڑیوں سے دھواں نہیں نکلتا، جب گاڑیوں سے دھواں نہیں نکلتا تو ظاہر آپ کا ماحول بھی صاف رہتا ہے۔ شہر کراچی کو ہی آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کے شہروں کو دیکھ لیجئے، کراچی تو وسطاً شہر ہے، سب سے زیادہ گاڑیاں یہاں پر ہیں۔ اب یہاں پر آپ حالات دیکھ لیجئے، آپ وائٹ شرٹ پہن کے اگر آپ بائک پہ کہیں چلے جائے تو آپ کا شرٹ رستے میں ہی کالا ہو جائے گا، آپ آفس جانے کے لائق نہیں رہیں گے۔
تو اس طرح کی چیزیں جو اگر آپ وہاں پر نیدرلینڈ میں ہوں گے آپ تو بعض جگہ تو نیدرلینڈ میں ایسے غیترون ایک قصبہ ہے اس کے اندر کوئی کار ہے ہی نہیں، اس میں زیادہ تر بوٹس چلتی ہیں اور بوٹس بھی جو الیکٹرک بوٹس ہیں، وہاں پر کوئی دھواں چلانے والی گاڑی کا تصور نہیں ہے، دھواں چلانے والی بوٹ کا تصور نہیں ہے، وہ انتہائی صاف ستھرا اور وہ ایک نیچرل اسٹائل میں انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہاں بوٹس چل رہی ہیں، بڑے خوبصورت ریسٹورینٹ ہے، بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، مطلب خوبصورت سے ہماری طرح کے RCC کے پکے مکانات نہیں ہیں، وہی جو ان کے یورپ کا ایک خاص ماحول ہے، وہ جو ٹن کی چادر اور اندر سے انسولیشن کے ذریعے وہ مکان بناتے ہیں گرمیوں میں دیوں میں سر اور وہ باہر ایٹماسفیئر سے محفوظ رہتے ہیں، تو اس طرح کا جو ان کا ایک خوبصورت ماحول ہے، اس ماحول میں وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت اچھا ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، یعنی دنیا بھر میں ایک تو انہوں نے وہ قصبہ یعنی اپنی سادگی کو اختیار کیا، اور سادگی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ اتنا خوبصورت قصبہ بن گیا ہے، یعنی وہاں پر ملینز کے اندر ٹورسٹ آتے ہیں، اس شہر کو اس قصبے کو دیکھتے ہیں، اور جس سے ان کی اکانومی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ یہ سب چیز دکھلاوے میں نہیں ہوئی کہ اصل میں ایک چیز کو انہوں نے ایک ٹرو اسپرٹ کے ساتھ تیار کیا، اور اس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں پورا انفراسٹرکچر اس لحاظ سے تبدیل ہونے لگا، اور آج خالی نیدرلینڈ تک بات نہیں ہے، یورپ کے اور دوسرے علاقوں میں بھی آپ جائیں گے، جرمنی ہے، ناروے ہے، اور بھی ممالک ہیں جہاں سائیکل اڈاپشن جو ہے سائیکل چلانے کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ وہ پیٹرول کی بچت ہے، نہ صرف یہ ہے کہ دھوئے میں کمی ہے، بلکہ ایک نیچرل جو گروتھ ہے، جو پودوں کی ہے، درختوں کی ہے، وہ بے انتہا بڑھ جاتی ہے۔ سہل پسندی پاکستانی سوسائٹی میں سہل پسندی ہے، لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، سائیکل چلانے میں تھوڑی بہت محنت لگتی ہے، لیکن بہت اچھی سائیکل آ گئی ہیں، لیکن اس سے آپ کی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، آپ کی پوری باڈی موو کرتی ہے، اور اس چیز کو جو ہے نیدرلینڈ میں لوگوں نے کئی اصولوں پہ اس کو اپنایا ہے۔ ایک تو صحت کے اعتبار سے ہے، سماجی مساوات ہے، سب کے پاس سائیکل ہے، یعنی ایک جنرلی سائیکل میں کوئی بہت اچھی سائیکل بھی ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو اسٹیٹس سمبل کا روب نہیں پڑتا، آپ اگر بہت مہنگی گاڑی لیں گے اور بہت مہنگی سائیکل لیں گے تو اس طرح کی بات میں پیدا نہیں ہوتی، ایک سماجی مساوات برابر نظر آتے ہیں۔ پاکستان کی طرح سائیکل وہاں سیاسی پولیٹیکل نہیں ہے، سیاسی نعرے کے طور پر ایک سیاسی سادگی دکھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر کی سائیکل پبلسٹی ہوتی ہے، اس سے ایک حقیقی کلچر ڈیولپ نہیں ہوتا، مثبت تبدیلی کبھی اوپر دکھاوے سے ممکن نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے اندر اس کا شعور پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اب سائیکل کو اگر آپ نیدرلینڈ میں دیکھیں وہاں اس کا ایک سماجی اثرات ہیں، ایک طرف سادگی ہے، دوسری طرف صحت کی بہتری ہے، ماحول کی بہتری ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے سوچ بچار کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایکسیڈنٹ اموات کی تعداد جب گاڑیاں چلتی ہیں تو اموات حادثات بڑھ جاتے ہیں، جس سے پھر اموات واقع ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک پوری سوسائٹی نے سوچا اور سائیکل کو سوچ سمجھ کے اختیار کیا، اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت ترین ملکوں میں کا شمارتا ہے۔ سادہ رکھنے کی جو ہے ان کی جو خواہش ہے وہ مصنوعی طریقے سے نہیں ہے۔ پاکستان میں سادگی کو ایک فریم کی طرح سمجھتا، علامتی طور پر آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے سادگی نہیں ہے، سادگی ایک ڈیسنسی کا نام ہے، اس ڈیسنسی کو سمجھنا اگر آپ سمجھیں گے تو پورا شہری ڈھانچہ اسی لحاظ سے وہ ڈیولپ ہوگا، آپ کا ماحول اسی لحاظ سے ڈیولپ ہوگا، اور اس میں ماحول دوستی پیدا ہوگی اور عوامی سہولیات اسی لحاظ سے پیدا ہوں گی۔ لیکن ہم جو ہے سیاسی لگانے والی ہم قوم ہیں، نعرے ہی نعرے، نعرے ہی نعرے ہمارا کلچر بن گیا ہے۔ پاکستان کی اکثریت کی زندگی ہے وہ دکھاوے پر ہے، بڑی گاڑی بھلے وہ قرض پر ہو، بڑا گھر بھلے وہ قرض پر ہو، ان سے قرض لیا ہو، یا لوگوں کے رائٹس کا آپ نے خیال رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، کم تنخواہوں پہ لوگوں کو رکھا ہوا ہو، ان کی بنیادی ضروریات کا آپ کو خیال نہ ہو، خود کمائے جا رہے ہیں، خود کھائے جا رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کا احساس کہیں دور دور تک وہ نظر نہیں آتا۔ اجتماعی زندگی میں اجتماعی نظام اس طریقے سے سیلفشنس سے نہیں چلتا، جس طریقے سے پاکستان میں ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سادگی دکھانے سے نظام نہیں بنتے۔ نیدرلینڈ نے سادگی کو سوچ سمجھ کے شعوری طور پر اختیار کیا ہے، وہ ان کا اخلاق ہے، تعلیم کے ذریعے اس کو پختہ کیا ہے، اور انہوں نے جس طرح ان کے معاشرے نے خوبصورتی کا روپ دھارا ہے، پاکستان ایسی تصویر دکھاوے کے ذریعے نہیں بنا سکتا۔ تو ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ میں نے اس کو ایک دوسرے اینگل سے بنانے کی کوشش کی ہے کہ واقعی اگر پاکستان میں یا مسلم معاشروں میں لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تو انہیں سادگی کو اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سادگی کو حقیقی اسپرٹ کے ساتھ اختیار کرنا ہوگا۔ اپنی اگر صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی حقیقی محنت کرنی ہوگی، اور یہ سب کچھ عوامی شعور کو ڈیولپ کیے بغیر، مستقل پالیسیاں بنائے بغیر، سماجی مساوات کو اہمیت دیے بغیر ممکن نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ نیدرلینڈ سائیکلوں کا ملک کہا جاتا ہے، اگر پاکستان کو بھی اسی طرح کسی اچھے نام کے ساتھ یاد رکھا جائے، یعنی عجیب سا لگتا ہے کہ سائیکلوں کا، لیکن سائیکل کے ملک کہلانے کے لیے اس کی حقیقت کو اگر ہم سمجھیں تو ایک بڑی بات ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں تو حقیر سا خیال آئے گا بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہونی چاہیے، اس سے جو ہے ملک بنتے ہیں،
لیکن نیدرلینڈ کی شناخت بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، سائیکلز ہیں، اور یہ سائیکل انہوں نے شعوری طور پر سوچ سمجھ کے سائیکل کو اختیار کیا ہے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب سائیکل چلاتے ہیں اور اس سوچ کے ساتھ چلاتے ہیں۔ یہ جو سائیکل ہے یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے، یہ ماحول کے لیے بھی اچھی ہے، اور یہ بچت کے لحاظ سے بھی اچھی ہے، یعنی اس میں اخراجات میں بھی کمی آتی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، اس سے مجھے فرق پڑتا ہے۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔